الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے آج کی تراویح میں سورۃ الصافات، اس کے بعد سورۃ الصاد، پھر سورہ زمر، اس کے بعد سورۃ المؤمن، اور پھر سورۃ حامیم السجدہ کی تلاوت ہوئی۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے 24 پارے بھی مکمل ہوئے۔ تو باقی کتنے رہ گئے؟ 6۔ سورۃ الصافات میں شروع میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بعض شیاطین میں سے آسمان کی طرف جاتے ہیں اور وہاں سے چاہتے ہیں کہ کوئی چیز، کوئی خبر، کوئی بات وہاں سے لے آئے، کیونکہ وہاں تذکرہ ہوتا رہتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے آگے۔ تو ان کے پیچھے ایک ستارہ لگ جاتا ہے جس کو شہاب ثاقب کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے انہیں مارا جاتا ہے، انہیں بھگایا جاتا ہے۔ تو کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ باتیں اگر کچھ نہ کچھ انہوں نے سن لی، ایک بات سن لی، تو آ کر 100 اور ملا دیتے ہیں، اور اپنے دوستوں کو، کاہنوں کو، اور جو دیکھتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اس کو، نجومیوں کو، ان کو یہ باتیں بتا دیتے ہیں۔ تو ان کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، بے شک ہم نے دنیا کی آسمان کو مزین کیا ہے، خوبصورت بنایا ہے، بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ستاروں کی خوبصورتی سے۔ کبھی دیکھا ہے رات کو اوپر اس طرح کتنے خوبصورت جب ستارے ہوتے ہیں؟ آج کل تو ہم اتنے مصروف ہیں، اوپر دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ کتنا عرصہ ہوا ستارے نہیں دیکھے؟ تو پہلے اگر آپ کو یاد ہے، گاؤں میں جب لوگ گرمیوں میں سوتے تھے باہر چارپائیاں بچھا کے، تو اوپر ستارے، اور یہ پورا ایک نظام ہے، ایک پورا علم ہے۔ اللہ پاک نے اس میں ایک علم رکھا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ رات کو جب اٹھو ستارے دیکھو تو آپ یہ ضرور پڑھو ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اللہ تو نے اس کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا۔ سبحانک، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، فقنا عذاب النار، پس ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجیے۔ آگے اللہ تعالیٰ چند واقعات بیان فرماتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ، پھر ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ جب انہوں نے بتوں کو توڑا، پھر نکلے وہاں سے، پھر دعا کی اللہ سے بیٹا دے، اللہ نے بیٹا دیا۔ پھر خواب دیکھتے ہیں، اور وہ خواب اپنے بیٹے سے بیان کرتے ہیں، یا بنی، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، کیا خیال ہے، آپ کی کیا رائے؟ اور نبی کا خواب یہ وہی ہوتا ہے۔ نبی کو جو خواب آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، 2-3 مرتبہ خواب لینا۔ تو بیٹا بھی نبی بننے والا تھا آگے، اسماعیل۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا جان جو بھی آپ کو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، میری جان حاضر ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، میں بہت صابر بندہ ہوں۔ فلما اسلما، جب دونوں راضی ہوئے، وتلہ للجبین، اور ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھ دی ان کے ماتھے پہ یا ان کے گلے پہ، ونادیناہ ان یا ابراہیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ندا دی، آواز لگائی کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو بہت اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ تو جس کی یاد میں آج ہم کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ، اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کا واقعہ، پھر حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، پھر حضرت یونس علیہ السلام کو اور مچھلی کا واقعہ کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ تسبیح نہیں بیان کرتے، اور وہ کون سی تسبیح بیان کر رہے تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ یہ تسبیح نہ بیان کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، لیکن یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے تو اللہ پاک نے انہیں نکال لیا۔ آگے سورہ صاد ہے، سورہ صاد میں
اللہ پاک حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے ہیں تھوڑا سا تفصیلی، اور آگے جا کر سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کے لیے ہوا بھی مسخر کیا اور شیاطین بھی مسخر کیے، اور ایسی بادشاہت انہوں نے مانگی اللہ سے، رب اغفر لی، یا اللہ میری مغفرت فرما، وہب لی ملکن، اور ایسی بادشاہت دے لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ میرے بعد کسی کے لیے وہ مناسب نہ ہو، کسی کو آپ نہ دیں، ایسی بادشاہت دے، انک انت الوہاب، تو اللہ نے دعا قبول کی۔ اللہ فرماتے ہیں فسخرنا له الریح، ہم نے ہوا اس کے تابع کر دی، تجری بامرہ، وہ جہاں حکم دیتے ہوا ادھر چلی جاتی، تو ہوا جس کے تابع ہو تو وہ آپ کے بعد کسی اور کو یہ بادشاہت نہیں ملی، نہ ملے گی قیامت تک۔ آگے اللہ پاک کچھ جنت والوں کا تذکرہ فرماتے ہیں اور پھر جہنم والوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ پھر شیطان، اس کا واقعہ گزرا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ سجدہ کرو آدم کو، پھر نہیں کیا تو پوچھا کیوں نہیں کیا، تو کہنے لگا یا اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، تو میں بہتر ہوں، میں کیوں کروں؟ اللہ نے کہا نکلو یہاں سے، فخرج، نکلے یہاں سے۔ انہوں نے کہا یا اللہ مہلت دیجیے۔ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن تک مہلت، ایک خاص مدت تک مہلت۔ وہ کہتے ہیں فَبِعِزَّتِكَ، تیری عزت کی قسم، شیطان کہنے لگا تیری عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر تیرے خاص بندے جو ہیں ان پہ میرا بس نہیں چلے گا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، فالحق والحق اقول، میں بھی بتاتا ہوں، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ، میں جہنم کو آپ سے اور آپ کے متبعین سے، جو آپ کی تابعداری کرتے ہیں، ان سے بھر دوں گا۔ تو جتنے لوگ بھی شیطان کے متبعین ہیں وہ اپنے لیے دوست پیدا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جہنم کیا کر دوں گا؟ ان سے بھر دوں گا۔ لَأَمْلَأَنَّ، ضرور بالضرور میں بھر دوں گا، جہنم کو، من کا آپ سے، ومن تبعک منہم۔ سورۃ الزمر کی تلاوت ہوئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هل يستوي الذين يعلمون، کیا علم والے اور بغیر علم کے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ قل، آپ بتا دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون، کیا علم والے، وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں، والذین لا يعلمون، اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يتذکر اولو الالباب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں، جو سوچتے ہیں۔ آگے اور بھی تفصیلی کچھ واقعات ہیں۔ 24ویں پارے میں اللہ پاک پھر کیا فرماتے ہیں؟ ایک دعا ہے، ایک آیت گزر گئی، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ جب آپ سواری میں بیٹھتے ہیں اور سبحان الذی پڑھتے ہیں، اس کے بعد یہ دعا پڑھا کریں تو اللہ پاک آپ کی حفاظت کرے گا۔ پہلے تو اس گاڑی کو ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، کوئی حادثہ نہیں پیش آئے گا، اور اگر حادثہ پیش آ بھی گیا تو پھر آپ بالکل محفوظ ہوں گے، آپ کی ہڈیاں محفوظ ہوں گی، آپ کو تکلیف اور کوئی گزن نہیں پہنچ سکے گی۔ یہ بہت مجرب ہے، بہت ساتھیوں نے اس کو پڑھا اور ایکسیڈنٹ ہوا، باقی سب زخمی اور وہ صحیح سلامت نکلے۔ پوچھا کیا بات ہے بھائی؟ نے کہا میں نے دعا پڑھی۔ یہ آیت یاد کر لے، سورہ زمر کی آیت نمبر میں بتاتا ہوں 67، سورہ زمر آیت نمبر 67۔ پھر اللہ تعالیٰ جہنمیوں اور جنتیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ مومن ہے۔ سورہ مومن میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور اس میں فرماتے ہیں کہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فرعون کو جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے دعوت دی تو وہ آپس میں مشورہ، کابینہ بیٹھ گئی اور مشورہ کرنے لگے کہ اس کا کیا کریں۔ تو ایک بندہ اس کابینہ میں تھا جس کے دل میں ایمان تھا، رجل مؤمن، وہ بندہ مومن جو تھا، وہ کہنے لگا یکتم ایمان، اپنی ایمان کو چھپا رہے تھے ان سے، اتقتلون رجلا، کیا ایسے بندے کو قتل کرتے ہیں آپ لوگ جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے؟ میری بات سنیں، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے اوپر اس کا جھوٹ، اس کا نقصان ملے گا، اگر وہ سچا ہے تو یاد رکھیے
یصبکم بعض الذی یعدکم، جو وعدے وہ آپ سے کرتا ہے کہ تم میری بات نہیں مانو گے تو اللہ کا یہ عذاب آ جائے گا، تو آپ کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو چھوڑیے اسے اپنے کام کرنے دیں، اگر مانتے ہو مانو، نہیں مانتے نہ مانو، لیکن اگر وہ جھوٹ بولتا ہے اس کے اوپر ہے جھوٹ، سچ بولتا ہے تو پھر ڈرو اس سے۔ فرعون نے جب یہ بات سنی تو فرعون نے کہا اچھا پہلے تو دھمکی دی کہ میں اسے قتل کر دوں، میری بات ٹھیک ہے، آپ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں؟ اور یہ ہر متکبر آدمی کی سوچ ہوتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں، اگلا بندہ اسے ٹھیک بات بھی کر رہا ہو تو اسے کیا سمجھتا ہے، یہ غلط ہے، میں ہی سمجھتا ہوں۔ تو فرعون کے کابینہ میں اس بندے نے صحیح بات کی، ان کو اچھا مشورہ دیا، وہ کہنے لگے نہیں میں سمجھتا ہوں آپ نے ایسی بات کی۔ تو ایسے متکبر آدمی کو اس وقت سے چلی آئے دو طریقے ہیں، ایک تو آپ کو دھمکی دیتا ہے، آپ کو کیا کرے گا، دھمکی دے گا۔ فرعون نے بھی دھمکی دی کہ قتل کر دیں گے ہم ان کو، اور دوسری بات آپ کی بات اور آپ کی رائے کا مذاق اڑائے گا کہ دیکھو یہ کہہ رہا ہے دیکھو، تو وہ اس بات کو مذاق میں بدل دے گا۔ یہ ہر متکبر آدمی کی عادت ہے اور آج تک ہے۔ تو فرعون کیا کہنے لگا کہ یہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام، ایک دھمکی دی اور دوسری بات یہ کی کہ حامان اس کا وزیر تھا، کہ حامان ایک سیڑھی مجھے لا کے دو، یہ جو مجھے بار بار ڈرا رہے ہیں نا موسیٰ علیہ السلام کہ میں آپ کے جب بات نہیں مانو گے تو اللہ آپ کے اوپر عذاب لے آئے گا، میں دیکھنا چاہتا ہوں، لعلی ابلغ الاسباب فاطلع الی الہ موسیٰ، میں اس موسیٰ کے رب کی طرف جانا چاہتا ہوں، میں اس کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، ایک سیڑھی لا کے دو میں اوپر چڑھوں تاکہ دیکھوں کہاں ہے وہ۔ مذاق اڑا رہے تھے۔ کبھی بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے دوسرے کو، اور کبھی بھی اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر فرعون اس بندے کی بات مانتا تو آج کامیاب ہوتا، فرعون نے بات نہیں مانی اور اپنے آپ کو عقل کل سمجھ لیا تو خود بھی نقصان میں رہا اور اپنے ساتھ اپنے قوم کو بھی کیا نقصان میں۔ جہنم میں جب لوگ جائیں گے، وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ، کمزور لوگ کہیں گے لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، بڑے لوگوں کو، دنیا کے بادشاہوں کو، وزراء کو، حاکموں کو، یا وہ لوگ جو بڑے ہیں ان کا حکم چلتا ہے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تو آپ کے پیچھے چل رہے تھے، ہم تو آپ کے پیچھے چل رہے تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، ہمارے حصے کا تھوڑا سا آگ اور عذاب اب لے لو نا، ہم تھوڑا سا عذاب میں شریک ہو جاؤ ہمارے۔ تو وہ کہیں گے کہ اِنَّا كُلٌّ فِيهَا، اب ہم سب کے سب جہنم میں ہیں، اب یہاں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ، جب وہاں سے مایوس ہو جائیں گے تو وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ، جہنم کے داروغے سے کہیں گے ادعوا ربکم، کہ اللہ سے دعا کرو، ہمارے لیے مانگو، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ ایک دن تو تھوڑا سا عذاب ہلکا کر دے، یہ تو بہت سخت ہے، بہت تکلیف میں۔ قالوا، تو وہ جواب دیں گے اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا پیغمبر نہیں آئے تھے تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر، پہلے سے سارا کچھ نہیں بتایا گیا تھا آپ لوگوں کو؟ قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں بتایا گیا تھا؟ قالوا فادعوا، اب مانگتے رہو، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اب کافروں کی کوئی دعا قبول نہیں کی جائے۔ آگے ایک اور آیت ہے وربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو میں دعائیں قبول کرتا ہوں۔ تو جو بھی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ آگے پھر سورہ حمیم سجدہ ہے، اس میں بھی چند واقعات ہیں، چند باتیں ہیں، صرف میں آپ کو جنت جہنم سن لیا، تھوڑی سی 2-3 آیتیں جنت کی سن لے پھر چھٹی کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ مستقیم رہے، پھر موت تک اس پہ قائم رہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، انہیں کہتے ہیں کہ تم اب ڈرو مت، غم بھی مت کرو، وابشروا بالجنہ، جنت کی بشارت ہو آپ لوگوں کو، التی کنتم توعدون، جس جنت کا وعدہ کیا جاتا تھا تمہارے پاس، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے، تمہارے دوست تھے، فرشتے کہتے ہیں، اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اب تمہارا جی جو بھی چاہتا ہے تمہارے لیے وہ کچھ موجود ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو کچھ بھی تم مانگو گے وہ چیز تمہارے سامنے لا کے رکھ دی جائے گی۔
تو جو بندے کی خواہش ہوتی ہے اس کی خواہش کے مطابق جو بھی خواہش ہو، جو آپ سوچ سکتے ہو، ہماری سوچ سے بڑھ کر دے گا اللہ، لیکن جو آپ سوچ سکتے ہو جنت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جو مرضی اب کہو، نزلا من غفور الرحیم، یہ اللہ کی طرف سے میزبانی ہے، اللہ کی میزبانی قبول کریں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور ایک بہت خوبصورت قاعدہ بتا دیا کہ جب تمہارے آپس میں کوئی جب خلش ہو، دو مسلمانوں کے درمیان آپ کے ساتھ کوئی برا کرے تو آپ اس برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، جو آپ کا پکا دشمن بھی ہے وہ بھی آپ کا گرم دوست بن جائے گا، ایسا دوست بن جائے گا کہ آپ کا ہر جگہ آپ کا کام آئے۔ تو جو آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے، برائی کا بدلہ برائی سے مت دیں، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں، وہ برا بندہ بھی، وہ دشمن بھی آپ کا دوست بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہت خاص لوگوں کو یہ صفت دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب میں یہ صفت پیدا فرمائے۔